شب برات آنے والی ہے نا، کدوں ہے؟ اگلی جمعے میرے خیال سے ہوگی 18 کو۔ کچھ لوگ تو خیر ویسے ہی ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دے دو، نفل پڑھ لیے، اجازت لینی پڑے گی۔ اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ گیا تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں۔ وہ بندہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو پوچھ کے تو ساما بھائی موٹی سی بات ہے، شبرات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی ہوتا ہے؟ بول کے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہو۔ ایک تو وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب سا مانتے، وہ کہتے ہیں شبرات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے۔ بھائی شبرات گوشت کھانے کا دن، حلوہ کھانے کا دن ہے شب برات، موج کرنے کا دیہڑا آ گیا شبرات۔ شبرات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی، مراز شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی، چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شبرات کو۔ رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی، ہم جلا رہے ہیں۔ بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ آپ سے لیتے ہیں؟ منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے والے کو تو تھپڑ لگتا ہے، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے، اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بچہ نابالغ کو غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ۔ ان کو سمجھائیں شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ سے، آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں، اور سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا، پھر اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی رکھ کے آئے اور آگے شروع ہے ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دوائیوں میں۔ جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ کرنی ہے اور سویرے بیچنا ہے، وہ توبہ کرنے آیا ہے۔ جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ، استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے، اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے، اور سویرے سارے چکر وہی۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے ہیں، اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں، یہ تیری توبہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے، اس کی طرف رجوع کریں، دوڑیں، اور رحمت کی امید رکھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا۔ حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ کوئی دوسرا مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت باولک نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا تھا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں نے کبھی نہیں کہا، تو جدوجہد تو کر۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ تو پروگرام تو بنا، آگے کی طرف تو سفر کر۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے، جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں جن میں ہم الجھے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں جادو ہوتا ہے، تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ تویز نہیں ہوتے،
وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے کو بابا لبے پھونک مارے صحیح کر دے، حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم درود طویل دا کسی کتاب میں تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں، مصر سے آیا ہو ڈائریکٹ دم کرانے، شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے، ذلی چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا ہے، تو بیماری تو مرید نہیں ہے میرے نبی پاک کی، وہ تو کنیز ہے حضور علیہ السلام کے گھر کی. عام دم برسر مطلب کھری توبہ، سچی توبہ. وہ کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے، اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہیں، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا. سوچنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک سے ابا سے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راس ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اسے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی ہے اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ ناز میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے. نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے وہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے نا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیے ہی نہیں. آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیے ہی نہیں. پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا نا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی. پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.